اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله. ربنا تقبل منا الفاتحة. أوصل اللهم ثواب ما تلونا من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح جميع أهل بيته الكرام، خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين، وإلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل مبارکہ پر مشتمل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مؤلفہ کتاب الشمائل المحمدیہ پڑھ رہے ہیں، اور زائد از میں سمجھتا ہوں پون کتاب ہم پڑھ چکے ہیں۔ حدیث نمبر 338 تک ہم پڑھ چکے تھے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تواضع اور عز و انکساری اور آپ کے اخلاق مبارکہ سے متعلق بیان چل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 339 سے 339 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي۔ حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، وَأَقْعَدَنِي فِي حِجْرِهِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گود میں بٹھایا، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي، اور انہوں نے میرے سر پر اپنا ہاتھ بھی پھیرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، یعنی یہ آپ کی ملاطفت تھی اور یہ آپ کا حسن اخلاق تھی۔ اب لائے ہیں بچے کو برکت کے لیے، تو وہیں سے آپ فرما دیتے چلو یہ بچے کا نام یہ رکھو اور لے جاؤ تو بھی ہو جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے، اور چھوٹے بچے اگر ہوتے تو پھر وہ چھوٹے بچوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اپنے گود میں بٹھا لیتے تھے۔ ہمارے گھر کا بچہ ہے یا دوسروں کا بچہ ہے، اس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سوچتے اور سارے بچوں سے محبت کرتے۔ حدیث نمبر 340 حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو داود الطیالسی قال حدثنا الربيع وهو ابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرانے کجاوے پر اور سستی چادر پر بیٹھ کر حج فرمائے، یعنی اونٹ پر سستا پرانا ہو گیا سو بوسیدہ کچاوا، اور ایک بوسیدہ اس کے اوپر سستی چادر رکھ کر اس پر بیٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے نکلے۔ وہ جو چادر تھی ہم اندازہ کرتے ہیں کہ وہ چادر صرف 4 درہم کی رہی ہوں گی، یعنی ایک دم سستی چادر تھی وہ۔ فلما استوت به راحلته قال لبیک بحجۃ لا سمعة فیها ولا رئاء۔ جب آپ کی سواری تیار ہو گئی، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر بیٹھ گئے اور اونٹ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، یعنی بالکل تیار ہو گیا نکلنے کے لیے، تو ایسے وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، بحجۃ، ایک ایسے حج کے ساتھ، لا سمعۃ فیہا، جس میں کوئی شہرت کی طلب نہ ہو، ولا رئاء، اور اس کے اندر کوئی
रियाकारी ना हो ऐसे हज के साथ। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तवादु था आपका कि आप अच्छे महंगी सवारी और महंगा सामान भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी को इख्तियार फरमाए। हदीस नंबर 341 341 हद्दथना इसहाक़ इब्न मंसूर क़ाल हद्दथना अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल हद्दथना मअमर अन साबित अल-बनानी व आसिम अल-अहवली عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرب له ثريدا على دباء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ٹیلر نے دعوت دی، خیاط کہتے ہیں ٹیلر کو، ایک ٹیلر آدمی نے دعوت دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس نے ثرید پیش کیا، فقرب له ثریدا علیہ دباء، آقا کے سامنے اس نے ثرید پیش کیا۔ ثرید ہم بتائے تھے کہ شیروا ہوتا ہے، سالن کا شیروا جو ہوتا ہے اس میں چوری ہوئی پتلی روٹی ہوتی ہے، زیادہ اچھے طریقے سے بیل کر جو پتلی کر دی جاتی ہے، پتلی روٹی چوری ہوئی، اس کے اوپر شیروا ڈالتے ہیں، اس میں کچھ ویجیٹیبلز بھی اگر ایڈ کرنا ہے تو ایڈ کرتے ہیں، یہ ثرید ہوتا ہے، ثریدن علیہ دبا۔ تو وہ شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ثرید پیش کیا جس میں دبا یعنی اس کے اندر کدو تھا، کدو والا ثرید پیش کیا۔ قال فكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء، پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کدو لے کر تناول فرما رہے تھے اور سرکار کو کدو پسند تھا۔ اب اس کے اندر ایک بات مجھے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، یعنی یہ جو کدو سے متعلق احادیث شریفہ ہے ان کو پڑھنے سے ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو سرکار کو پسند رہا ہوگا کدو، ہو سکتا ہے بالکل، اور پسند تھا، یعنی جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں سرکار کو کدو پسند تھا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو حضور اہتمام سے نکال کر کھا رہے تھے، اور کدو جیسا کہ بعض روایتوں میں آ رہا ہے کہ کٹورے میں سالن تھا اس میں کدو تھا، تو سرکار جو ہے کدو کو چن کر نکال رہے تھے۔ تو اس کے بعد سے حضرت انس کہتے ہیں کہ میں جب بھی حضور بیٹھتے تو میں دیکھتا اور کدو ان کے لیے نکال کر دیتا۔ تو یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کدو ایک ایسی ترکاری ہے جو سستی ہے، کدو سستی ترکاری ہے، فائدہ مند بھی ہے، یعنی غذائیت اس کی اچھی ہے، پیٹ میں اور باڈی کے لیے اچھی غذائیت دیتی، وہ اچھی ہے، لیکن یہ جیسا گوشت ہوتا ہے جی، نہاری وغیرہ ہوتی ہے، یعنی جو بھاری آئٹم جو بنتے ہیں نا، مہنگے آئٹم جو بنتے ہیں، آپ غور کریے کہ ہمارے یہاں فنکشنز میں الا ماشاءاللہ گاؤں میں ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں فنکشن میں کسی کی شادی اور ولیمہ میں کدو نہیں بنتا۔ ہاں کدو بنے گا آپ کو 11ویں کے کھانے میں، 12ویں کے کھانے میں پھر بھی مل جائے گا، 12ویں میں بھی آج کل نہیں مل رہا ہے، آج کل بریانی آ رہی ہے ہر طرف۔ تو کدو جو ہے یہ ایک سستا سالن، سستا کھانا تصور کیا جاتا، اسی لیے لوگ جو ہے اپنے گھر کے فنکشنوں میں نہیں رکھتے، شادی میں، ولیمہ میں، سانچک میں، اینیورسری میں، اس میں کدو کا سالن بنائیں گے نہیں، کیوں؟ کدو سستی چیز ہے، سستی چیز ہے۔ اب یہ جو ٹیلر دعوت دیا ہے، ٹیلر بولنے سے یعنی ایک آدمی نے دعوت دیا ہے کافی ہوتا تھا، لیکن ٹیلر کہا گیا، ٹیلر کی یعنی کم آمدنی والا آدمی ہے، چھوٹا موٹا کاروبار، کوئی بزنس کرنے والا بڑا تاجر آدمی نہیں ہے، بلکہ ایک محنت مزدوری کرنے، کپڑا کاٹ کے سینے والا آدمی ہے، تھوڑی بہت مزدوری پہ گزارا کرنے والا۔ تو اگر کوئی غریب کے گھر کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور اس کے پاس کوئی مرغ مسلم اور بڑے بڑے ٹانگ اور پرندے اور یہ سب کچھ جو بنے ہوئے نہیں ہیں، تو اس کو ایک فیلنگ رہتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھوڑا سا سستی ڈش رکھا اور کچھ خاص اہتمام جیسا میں کرنا چاہتا ہوں میں کر نہیں پایا، اس کے اندر یہ فیلنگ رہتی ہے کہ میں حضور کو ان کے پسند کا کھانا نہیں کھلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے خوشی سے چن چن کر فرماتے، ارے وہ کدو نکالو، کدو نکالو، لاؤ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں، یعنی دیکھنے والے کو اندازہ یہ ہو کہ بھئی سرکار بہت خوش ہو کے کھانا کھائے ہوئی، حضور کی پسند کا کھانا میں بنایا۔ تو ایک کم بنانے والے آدمی کے دل میں ایک گلٹ فیل نہ ہو اور اس کے اندر ایک شرمندگی نہ ہو کہ میں حضور کو ٹھیک سے نہیں کھلا سکا، یہ شرمندگی دور کرنے کے لیے اس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل کیے ہوں گے، اس طرح سے مجھے سمجھ میں آیا، کیونکہ اسی معنی کے بہت سارے احادیث اس کتاب میں بھی، شمائل میں بھی اور ترمذی شریف میں بھی اور دیگر کتابوں میں پڑھا ہوں، پوروں کو اوورال سامنے رکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سرکار کو پسند تو تھا ہوگا، لیکن یہ اہتمام جو کر رہے تھے چن چن کے نکالنے کا، یہ اس کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ وہ اس کو ایک سیٹسفیکشن ہو جائے کہ میں حضور کو وہ کھانا پیش کیا جو سرکار کو پسند تھا اور سرکار جو ہے اہتمام سے اور خوشی سے کھائے جی۔ ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بھی کھانے پسند تھے، لیکن اس طرح سے تلاش کر کے نکالے اور ڈھونڈ کر نکالے اور لیے جی، اور لوگ اہتمام کر کر کے سرکار کو دار رہے تھے، ایسا میسج دوسری طرف نہیں ملتا ہے۔ تو یہ کیا تھا، ایک غریب ٹیلر کو خوش کرنے کے لیے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے عمل کیا ہے۔
اور یہ بھی ایک سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک سنت ہے یہ جی، اگر کسی کے یہاں کھانا کھانے کے لیے جاؤ تو جب کھانا کھا رہے ہوں کچھ نہ کچھ تعریف اس کے لیے کر دینا چاہیے جی، بہت زیادہ مبالغوں کے ساتھ نہیں، ایسی تعریف نہیں کرنا جو جھوٹی ہو، سچی تعریف ہونا چاہیے، لیکن کچھ تعریف اس کو کر دینا تاکہ جو دعوت کیا ہے اس کو اطمینان ہو کہ ہاں میرے سے خوش ہو کر گئے اور کھانا کو پسند کیے، اس طرح سے۔ قال ثابت، تو راوی ثابت کہتے ہیں فسمعت انس رضی اللہ عنہ یقول فما صنع لی طعام اقدر على ان يصنع فيه دباء الا صنع۔ حضرت ثابت کہتے ہیں میں اس کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ فرما رہے تھے کہ اس کے بعد سے، یعنی یہ منظر دیکھنے کے بعد سے میرا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی میرے لیے کھانا پکتا ہے تو میری نیت یہ تھی اگر اس میں کدو ایڈ ہو سکتا ہے سالن کے اندر تو میں ضرور ایڈ کروا دیتا، یعنی ہر سالن کے اندر جہاں تک ہو سکتا ہے مجھے یہ پسند تھا کہ کدو ضرور شامل رہے، کیونکہ سرکار کو کدو پسند تھا۔ یہ عشق کی ایک قسم ہے اور محبت کا یہ تقاضا ہے یہ جی تو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کدو پسند ہے تو میں بھی کدو کھاؤں گا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ حدیث نمبر 342 342 حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته قالت كان بشرا من البشر۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ کیا گھر کے کام کاج میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شامل رہتے تھے؟ اپنے گھر میں حضور کرتے کیا تھے؟ فرماتی ہیں کانا بشرا من البشر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگ جیسا رہتے تھے ویسے ہی رہتے تھے۔ سب لوگ کیسا رہتے اپنے گھروں کے اندر؟ بس ویسے ہی، کوئی الگ نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ الگ نہیں کرتے تھے بلکہ سب لوگ کی طرح ہی رہتے تھے۔ کیسا رہتے تھے؟ یفلی ثوبہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو جھٹکتے تھے، اس کے تلاش کرتے تھے، یعنی جیبوں میں کچھ رہ گیا کیا سیدھا کرنا، فولڈ کرنا، جو اپنے کپڑوں کو کرتے تھے۔ ویحلب شاتہ، اپنی بکری، گھر میں بکریاں اگر ہو تو بکری کا دودھ نتھارتے تھے جی، دودھ دھوتے تھے، دودھ دھونا استعمال ہوتا ہے نا اردو میں، دودھ دھونا مطلب دودھ نتھارنا، دودھ نکالنا۔ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام خود کر لیا کرتے، اپنے کام خود کر لیتے۔ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے سیلف، اپنے آپ کا ہیلپ کرنا ہوتا ہے، اپنے کام خود کر لینا، یہ بہت اچھی سنت ہے، اور یعنی سبھی سنتیں بہت اچھی ہے، لیکن آج جو ہمارے اندر جو چیز ہے کہ ہم ہر چیز پر دوسروں پر ڈیپینڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے، خود اپنا پانی لے کر پیتے، خود اپنے کپڑوں کو تیار کر لیتے، خود اپنے کام میں زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے اور ہر آدمی کو چاہیے کہ یہ سنت کو اپنائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر بالکل سادہ انداز میں رہتے تھے۔ یہ چیپٹر مکمل ہوا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متعلق چیپٹر ہے 48، باب 48واں باب ہے، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا بیان، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 343 حدثنا عباس، پہلے جو گیا تھا خلق رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق سے متعلق بیان گیا تھا جو بالکل ابتدا میں آیا تھا۔ حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقال له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ خارجہ جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ داخل ہوئے، کچھ لوگ گھر آئے، ہمارے گھر، یعنی بیٹے زید کے ہی بیٹے خارجہ سنا رہے ہیں کہ ہمارے گھر لوگ آئے اور زید بن ثابت کے پاس انہوں داخل ہوئے، یعنی ابا کے پاس آئے۔ فقالوا له، اور ان سے کہا حدثنا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم کو سنائیے کہ سرکار کے احادیث اور سرکار کی گفتگو اور سرکار کس طرح سے رہا کرتے تھے ان کے بارے میں ہم کو سنائیے۔ زید بن ثابت کون ہے ان کے بارے میں لکھیے، یہ وہ زید نہیں ہے مشہور جو ہم جن کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، جو حضور کے گھر میں پلے بڑے ہیں، وہ زید نہیں ہے، یہ دوسرے زید ہے، وہ ان کا نام ہے زید بن حارثہ، اور یہ جو اب روایت میں جو آ رہے ہیں ان کا نام ہے زید بن ثابت، زید بن ثابت، زید بن ثابت بن ضحاک، زید بن ثابت بن ضحاک الانصاری،
یہ یتیم پلے بڑے ہیں، یعنی بچپن سے ان کے والد کا سہارا ان کے سر سے ہٹ گیا تھا۔ صحابہ کرام میں یہ بڑے علماء میں سے ایک مانے جاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے یہ حفاظ صحابہ میں مانے جاتے ہیں۔ سرکار کے زمانے میں حفاظ صحابہ، یعنی حیات مبارکہ میں ہی جو حافظ تھے وہ ان کی تعداد بہت کم ہے، یہ ان حفاظ میں سے ایک ہے۔ اور یہ جامع القرآن یہ ہے، جامع القرآن اکثر، یعنی یہ بات مشہور ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے جامع ہے۔ جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، یہ جو نسخہ ہم قرآن کا آج پڑھ رہے ہیں، یہ جو رائٹنگ اسٹائل ہے نا، یہ رائٹنگ اسٹائل یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لکھت کا طرز جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ قرآن کو جمع کرنے کا پریکٹیکلی جو کام کیے تھے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ جامع القرآن یہ لقب دو کو لگ سکتا ہے، یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ سکتا ہے، زید بن ثابت کو، یا پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ سکتا ہے، یہ دونوں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، انہوں نے آرڈر دیا تھا، اور زید بن ثابت نے پریکٹیکلی گھوم گھوم کر صحابہ سے مل کر جس کے پاس جس کو جو یاد تھا وہ جمع کر کے کام کیے تھے۔ تو پریکٹیکلی کام کرنے والے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موحد المصاحف ہے، یعنی الگ الگ نسخے تھے، تھوڑا تھوڑا لکھت کا اس میں فرق، اس میں فرق، اس میں فرق، تو ایک جامع نسخہ انہوں نے بنایا تھا اور باقی نسخوں کو انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ یہ جو ایک قرآن آج پوری دنیا میں چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں الرسم العثمانی۔ عثمان بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسم الخط کے مطابق انہوں نے جس طرح سے لکھا تھا یا لکھوایا تھا، بس وہ ایک چل رہا ہے آج دنیا بھر میں، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ قریب، یعنی ان کے خاص لوگوں میں سے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص لوگوں میں سے تھے یہ، مگر جو ہے تفضیلی تھے یہ، یعنی مولا علی علیہ السلام کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل مانتے تھے، مولا علی کو افضل ماننے والوں میں سے تھے۔ آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت خاص اور بہت قریبی آدمی تھے ان کے، اور صحابی رسول تھے، اور ان کا انتقال 45 ہجری کو ہوا، سن 45 ہجری میں، 45 ہجری میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور عرض کرنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارک اور آپ کے فرمان مبارک سے متعلق کچھ ہم کو سنائیے۔ تو انہوں نے فرمایا، قال، حضرت زید کہتے ہیں، ماذا احدثکم، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جب کبھی قرآن نازل ہوتا تھا نا، یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب قرآن نازل ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا بھیجتے تھے۔ جی اچھا، یہاں پر حدیث میں ہی آ رہا ہے، چلیے۔ قال ما احدثکم، فرماتے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تم کو کیا بیان کروں، کیا بیان کروں سرکار کے بارے میں۔ کنت جارہ فاذا كان نزل علیہ الوحی بعث الی فکتبته له، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی تھا، یعنی سرکار کے گھر کے پڑوس میں ہی ان کا گھر تھا، میں ان کا پڑوسی تھا۔ جب کبھی ان کے پاس وحی نازل ہوتی تھی، جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا، بعث الی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس میرے کو بلا بھیجتے، فکتبته له، بلا بھیجتے تو میں آتا اور سرکار پڑھتے جاتے اور میں ان کے لیے ان کو لکھ کر پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ یہ لکھ دیا قرآن۔ تو قرآن کریم سب سے زیادہ، قرآن کریم جو لکھنے والے کاتب الوحی جس کو کہتے ہیں نا، جو اصل وحی کی کتابت کا کام کیے ہیں، وہ سب سے زیادہ لکھنے والے مولا علی ہیں، اور زید بن ثابت ہے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور صحابہ بھی ہے، ایک لسٹ ہے صحابہ کرام کی جنہوں نے قرآن کریم لکھا ہے۔ یہ تین افراد سب سے زیادہ قرآن لکھے ہیں، مولا علی اور زید بن ثابت اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تین اور دیگر صحابہ نے بھی قرآن کریم لکھا ہے، اور یہ سب سے زیادہ، یعنی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں مکمل قرآن لکھنے والے یہ افراد ہیں، قرآن کریم لکھنے والے یہ افراد ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے نام کے ساتھ کبھی کاتب الوحی نظر نہیں آتا، نہیں لکھتے ہیں لوگ، یہ ان کے بہت سارے فضائل میں سے من جملہ ایک فضائل، من جملہ ایک یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ فَكُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاملہ ہوتا کہ جب ہم دنیا کو یاد کرتے، ہم لوگ، ہم صحابہ جب دنیا کو یاد کرتے تو سرکار ہمارے ساتھ دنیا کو یاد کرتے، یعنی دنیا ایسی ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، اس کے درخت ایسے ہے، پہاڑ ایسے ہے۔ جب کبھی دنیا کی بات نکلتی ہے، جی دنیاوی معاملات لوگوں سے، جب ہم دنیاوی بات نکالتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ دنیا کا ذکر بھی کرتے ہیں،
جی دنیا کا ذکر یعنی دنیا میں الجھتے نہیں، دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کیسی ہے، معاملات کیسا کرنا چاہیے، جب ان امور میں ہم الجھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو سرکار ہم کو اس میں ہدایت فرماتے اور اس کے بارے میں ذکر کرتے. وَإِذَا ذَكَرْنَا الْآخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا، اور اگر ہم آخرت کو یاد کرتے، قیامت کو یاد کرتے، تو سرکار قیامت کے بارے میں ہم کو سناتے اور اس کے بارے میں بولتے. وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا، اور اگر ہم کھانے کے بارے میں کھانے کا ذکر اگر چھیڑ دیتے، کھانے کا تذکرہ، روٹی ایسی ہے، چاول ایسی ہے، وہاں یہ کھائے تھے، یہاں ایسا ہوا تھا، اگر چھیڑ دیتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کھانے کا ذکر کر دیتے. بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ بتانا فَكُلُّ هَذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب باتیں میں تم کو وہ بتا رہا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، یعنی سرکار یہ ساری باتیں کرتے تھے. یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قوم کوئی سبجیکٹ پر بات کر رہے ہیں تو سرکار فوراً ٹوک دینا اور جھڑک دینا، یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں، چلو بند کرو، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات کرو، یہ تمہارے زیادہ. ایسا نہیں کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگوں کی طبائع کے حساب سے، ان کی کیفیت کے حساب سے، اب ایک گفتگو چل رہی ہے محفل میں تو فوراً اس کو توڑ دینا اور بدل دینا، اس کو ادھوری روک دینا، ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ اس میں تھوڑی گفتگو کرتے تھے، اس کے بعد دوسرے مضمون کی طرف جاتے تھے. یعنی لوگوں کو ہرٹ نہ ہو اور جس طرف ان کی طبیعت کا اس وقت میلان ہو اسی کے اندر ان کو گائیڈ کرتے تھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ. حدیث نمبر 344 344 حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن زيد بن ابي زياده عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقبل بوجهه وحديثه على اشر القوم يتالفهم بذلك. عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کیا کہتے ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ، اپنے چہرے کے ساتھ ان کی طرف بھی متوجہ ہوتے تھے اور گفتگو ایسے لوگوں سے بھی کرتے تھے جو قوم میں سب سے بدترین اور خراب ترین اور بدترین جو قوم لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف بھی توجہ کرتے تھے اور ان سے بھی بات کرتے تھے. یتألفهم بذلك، کیوں؟ تاکہ ان کو دین اور اسلام کے قریب لایا جا سکے، ان کو دین اور اسلام کی طرف قریب لایا جا سکے. مسلمان ہیں، مسلمانوں میں بھی اگر کوئی بہت بدماش آدمی ہے، خراب آدمی ہے، اس سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تاکہ بات کرے، کنیکٹیویٹی بنے رہے، اور سرکار کے اگر ان قریب ہو تو اس کو بھی کچھ سکھا سکتے، سدھار سکتے، اور اس کو اسلام سے بھاگ نہ جائے، وہ پلٹ کے دوبارہ کافر نہ ہو جائے، تو اس کو جوڑ کے رکھنا، ٹوٹنے نہیں دینا کسی کو. جوڑ کے رکھنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اچھے لوگ کے ساتھ تو اچھے رہتے ہی تھے، برے لوگ کے ساتھ بھی اچھے چہرے سے ان سے ملتے تھے اور ان سے اچھی سی بات کرتے تھے. عمر بن عاص کون ہے؟ ان کے بارے میں لکھ لیجئے. عمر بن عاص، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں. عمر بن عاص، ان کا نام ہے عمر بن عاص بن وائل السہمی. عمر بن عاص بن وائل السہمی. یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اور بعد میں بھی بہرحال یہ بہت خطرناک لوگ میں سے ایک تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شعر میں مخالفت کرنا یا ان کے خلاف برے الفاظ نکالنا، اس طرح سے اسلام قبول کرنے سے پہلے اس طرح سے کیا کرتے تھے. اور بہت یعنی ان کے خود کے الفاظ ہے کہ اتنا شدید دشمن تھا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اتنا زیادہ نفرت کرتا تھا کہ روئے زمین پر میرے نظر میں سرکار سے زیادہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی زیادہ نفرت کے قابل آدمی نہیں، اتنا زیادہ میں ان سے نفرت کرتا تھا. ٹھیک ہے، بعد میں جب اسلام قبول کیے تو پھر ان کی کیفیت بدل گئی. تو یہ اسلام قبول کیے سن 8 ہجری کو فتح مکہ سے کچھ دن پہلے، فتح مکہ سے یعنی صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے کچھ دن پہلے یہ اسلام قبول کیے. اور یہ عرب کے بہت زیادہ تیز دماغ رکھنے والوں میں سے ایک ہے، اور یہ بہت زبردست فائٹر ہیں، مطلب بہت بڑے آرمی کو کمانڈ کرنے والے آدمی ہیں. بہت اچھا جنگ لڑنا بھی بہت اچھے سے جانتے تھے، اور جنگ لڑانا یعنی میدان جنگ میں کیسا اس کو آگے پیچھے اوپر نیچے کرنا، یعنی بہت بڑے کیپٹن تھے، بہت بڑے چیف آف آرمی رہتے تھے، اور بڑے بڑے جنگوں میں ان کو چیف بنایا گیا تھا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، بعد کے جنگوں میں، اور پھر آخری جنگوں میں بھی جو ہے بعد کے جنگوں میں بھی رہے ہیں. معاویہ بن ابی سفیان کے بڑے خاص آدمی رہے ہیں. جب مولا علی علیہ السلام خلافت پہ آپ جو ہے آ گئے تھے
खलीफा बन गए थे, आप खलीफा बन गए थे और मिस्र के ये गवर्नर थे अमर बिन आस, और इन्होंने बहुत ज़्यादा ऊंच नीच किया था अपने हुकूमत में, जो है नाइंसाफ़ियाँ वगैरह और गलत ऊंच नीच काम किए थे। तो मौला अली अलैहिस्सलाम इनको लेटर भेजकर इनको सस्पेंड कर दिए थे। खिलाफत पर आने के बाद उनके किरदार की बुनियाद पर उनको सस्पेंड कर दिए थे। तो बाद में जाके ये मुआविया से मिल लिए और मुआविया के राइट हैंड वज़ीर आज़म और उनके आर्मी चीफ बन गए थे, और मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंगों में रहे और बनु उमैया के मुआविया बिन अबी सुफियान के ख़ास आदमी रहे। ये 43 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ, 43 हिजरी में इंतकाल हुआ, और इंतकाल के वक्त रोते थे और बोलते थे ये मैं अपनी ज़िंदगी में क्या क्या बड़े बड़े गलतियाँ कर दिया, मुझे पता नहीं मेरे साथ अल्लाह ताला क्या मामला करेगा। तो फरमाते हैं, कहते हैं अमर बिन आस के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मुतवज्जे होते थे और अच्छी गुफ्तगू करते थे, अपने चेहरे के ज़रिए मुतवज्जे होते, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए मुतवज्जे होते हैं कौम के बदतरीन से बदतरीन इंसान की तरफ, ख़राब से ख़राब, अशर्रिल कौम, कौम में जो सबसे ख़राब हो ऐसे आदमी से भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमियत देकर बात करते थे। यतअल्लफुहुम बिज़ालिका, ताकि वो इस्लाम पर जमे रहे, पलट कर काफिर न हो जाए। फ़काना युक़बिलु बिवजहिही व हदीसिही अलैया, बस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह से मेरी तरफ भी तवज्जो करते थे और मुझसे भी बात करते थे। जी, यानी सरकार मेरे को देखते भी थे और जो है मुस्कुराकर मेरे से बात भी करते थे। हत्ता ज़नन्तु अन्नी खैरुल कौम, ये सरकार का अंदाज होता, ये किसी भी आदमी को गिरा के नहीं देखते, उसको उसकी औकात, हमारे पास बोलते हैं उसको उसकी औकात बताना, उसको उसके हद में रखना, नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुस्कुराकर बात करते, अच्छी बात करते। तो फरमाते हैं कि मुझसे भी करते थे। हत्ता ज़नन्तु अन्नी खैरुल कौम, यहाँ तक कि मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि कौम में सबसे अच्छा आदमी तो मैं ही हूँ। देख, सरकार मेरी तरफ पलटते, बात करते, मेरे को इतना इंपॉर्टेंस देते, इतना मुस्कुरा के देखते, तो मतलब मैं अच्छा आदमी हूँ। उनको ये समझ में आ गया, अच्छा आदमी हूँ नहीं, मैं सारे लोग में सबसे अच्छा आदमी हूँ, ये उन्होंने समझ गए। फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, एक दिन मैं जाके सीधे हुजूर से पूछ लिया, या रसूल अल्लाह अना खैरुन औ अबू बकर, या रसूल अल्लाह आप बता दीजिए मैं अफजल हूँ या मैं अच्छा हूँ या अबू बकर अच्छे है, बताओ दोनों में कौन अच्छे है। फ़क़ाल अबू बकर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए नहीं, अबू बकर अच्छे हैं, अबू बकर अच्छे हैं। फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अना खैरुन औ उमर, या रसूल अल्लाह ये बताइए मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ या उमर बेहतर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, फ़क़ाल उमर, सरकार फरमाए उमर बेहतर है, उमर अफजल है। फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अना खैरुन औ उस्मान, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ये बताइए कि मैं बेहतर हूँ या उस्मान बेहतर है। फ़क़ाल उस्मान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस्मान बेहतर है। फलम्मा सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसदक़नी, जब मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि बेहतर कौन है, तो हुज़ूर जो सही था वो बता दिए। उमर बिन आस कहते हैं जब तक मैं पूछा नहीं था तो सरकार के मिलने के तरह से मैं समझने लगा कि मैं सबसे अच्छा हूँ। ये मसला उनके साथ नहीं था, सरकार सबसे अच्छा मिलते थे, लेकिन अब क्योंकि इनके क्राइम बहुत ज़्यादा थे, उसके बाद इन्हों आए और इन्हों जो है ये शुरू से, यानी इस्लाम से पहले भी, इस्लाम के दरमियान भी, ज़माने खिलाफत में भी, बाद में भी, इन्हों अपने आप को हमेशा अच्छा समझते रहे और दावा भी करते थे कि हम नहीं हैं क्या, हमारे को खिलाफत में क्यों शामिल नहीं करते, हमको मकाम क्यों नहीं दिया जाता, ये मसाइल थे इनके लगे हुए। बहरहाल सीरत अगर पढ़ेंगे तो जब सरकार इनसे थोड़ा इज्जत से मिले, और या थोड़ा क्या अच्छी इज्जत से, सरकार सबको अच्छी इज्जत देते थे, बहुत अच्छी इज्जत देकर मिले और इससे अच्छी बात करे, तो इनको समझ में आ गया कि मैं अच्छा हूँ, और अपने आप को अबू बकर, उमर और उस्मान से कंपेयर करने लगे। जब सवाल किए तो माद अल्लाह, सरकार तो जो है किसी को खुश करने के लिए झूठ तो नहीं फरमाते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सही बता दिए कि अबू बकर भी तुमसे अफजल है, उमर भी अफजल है, उस्मान भी अफजल है, यानी उनके लेवल में तुम आ ही नहीं सकते। जब बात क्लियर हो गई तो कहते हैं फलवदितु अन्नी लम अकुन असअलतुहु, मैं उसके बाद तमन्ना करने लगे काश मैं पूछता ही नहीं सरकार से, तो ये मसाइल होते हैं। बहरहाल ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हर किसी से अच्छा मिलना। हदीस नंबर 345 हद्दथना क़ुतैबह बिन सईद क़ाल हद्दथना जअफ़र बिन सुलैमान अद-दुबाई अन साबित अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल ख़दिमतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन फ़मा क़ाल ली उफ़्फ़िन क़त्तु। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला रिवायत फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत 10 साल किया। इनकी उम्र 10 साल थी जब इनकी वालदा लाके इनको हुजूर के पास छोड़े थे। 10 साल की उम्र से आप तसव्वुर करें, 10 साल का बच्चा 10 साल की उम्र से 20 साल की उम्र तक, सरकार का विसाल होने तक
جی سرکار کا انتقال ہونے تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے 10 سال خدمت کی ہے. تو اب بچہ جب کام کرتا ہے, بڑے کام کریں گے تو کم غلطی ہوتی ہے, لیکن بچوں سے تو کئی مرتبہ غلطیاں ہوتی ہیں, زیادہ ہوتی ہیں غلطیاں, کیونکہ ان ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں, انٹرینڈ ہوتے, وہیں پر تو ٹرین ہونا ہے ان کو, ان کی عمر کیا تھی. اس کے باوجود فرماتے ہیں فما قال لی اف قط, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کبھی ایک مرتبہ اف تک نہیں کہے. میں جیسا بھی کام کرتا تھا سرکار کبھی اف نہیں کہا, یعنی بیزارگی کا ارے کیا کر رہے ہیں آپ, اس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے اف تک نہیں کہے. وما قال لی شیء صنعته لما صنعته ولا لشیء ترکته لما ترکته, جی لما ترکتہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کوئی کام کیا تو سرکار کبھی مجھ سے یہ نہیں بولے کہ یہ کیوں کیے, اور اگر کوئی کام میں نہیں کیا تو سرکار کبھی مجھے ڈانٹ کر یہ نہیں کہے گا یہ کام کیوں نہیں کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھ پر سختی نہیں کیے. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احسن الناس خلقا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے لوگ میں سب سے اچھے اخلاق کے تھے. وَلَا مَسَسْتُ خَزًّا وَلَا حَرِيرًا قَطُّ وَلَا شَيْئًا كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور میں اپنی زندگی میں کیا کہتے ہیں کسی سلک کہتے ہیں نا, سلک حریر, کسی ریشم کو اتنا نرم نہیں چھوا, اور کسی خز کہتے ہیں یہ جو مینڈا ہوتا نا, مینڈا شیپ, یہ شیپ کی جو چمڑی نکالی جاتی ہے اس وقت تو بڑی کھردری ہوتی ہے اس کے پیٹھ پر جب ہوتی ہے, لیکن جب نکال کے اس کو تیار کرتے ہیں تو انتہائی نرم تیار ہوتی ہو. تو کہتے ہیں کہ کسی فرو کہتے ہیں اس کو عربی میں, شیپ کی جو چمڑا ہوتا ہے اس کے اوپر جو نرم روئی ہوتی, تو کیا کہتے ہیں وہ فرو جو ہوتے, خز جو ہوتا, تو کہتے ہیں کہ کسی خز کو اتنا نرم نہیں چھوا, کسی ململ اور ریشم کو میں اتنا نرم نہیں چھوا جتنا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کف مبارک کو چھوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک اتنا نرم تھا کہ کوئی چیز اس کے مقابل میں نرم نظر نہیں آتی تھی, اتنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم ہاتھ مبارک تھا. ولا شممت مسکا قط ولا عطرا كان اطيب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور میں اپنی زندگی میں کسی مسک جو عطر ہوتا ہے, مسک کو یا کسی قسم کے کوئی عطر کو اتنی اچھی خوشبو والا نہیں سنگا جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو تھی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسینے مبارک کی جو خوشبو تھی, اتنا خوشبودار کوئی عطر میں نہیں سونگا. اس سے یعنی بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور کلیئر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عطر کو پسند فرماتے تھے اور عطر کو استعمال کرتے تھے, عطر لگاتے تھے, یہ صرف سنت بنانے کے لیے اور ہم کو بتانے کے لیے, ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک اور پسینے پاک کی جو خوشبو ہے وہ ہر عطر سے بہتر ہوتی تھی, ہر عطر سے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم کو تعلیم دینے اور ہم کو دین سکھانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطر کو پسند بھی فرمائے اور لگاتے بھی تھے. حدیث نمبر 346 حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة وهو الضبي والمعنى واحد قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, اور صحابہ بھی تھے, اور وہ آدمی بھی آ کر بیٹھا تھا. وہ ایسا آدمی تھا جس کے اوپر پلساہٹ نظر آ رہی تھی. جیسا کہ ہم بتائے تھے کہ عطر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک عطر وہ ہوتا ہے جس میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے, رنگ کم ہوتا ہے, وہ مردوں کے لیے عطر ہے. اور ایک ایسا عطر ہوتا ہے جس کی خوشبو دور تک نہیں پھیلتی ہے, اس کی خوشبو دور تک نہیں پھیلتی ہے اور اس میں کلر آتا ہے, جی رنگ آتا ہے. اور یہ عطر عورتوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے, حکم دیا ہے. ایک ایسا آدمی آیا جو ایسا عطر لگایا ہوا تھا جو سرکار کہتے تھے کہ یہ عورتوں کا ہے, یعنی عورتوں کا عطر, کہ اس کے اندر پلساہٹ, اس کے اندر کلر آتا تھا, وہ ایسا عطر لگایا ہوا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ کسی آدمی کو ایسا ٹوک دے کہ اس کو تکلیف ہو. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی آدمی کو اس ڈھنگ سے نہیں روکتے, یا ایسی بات کسی کے سامنے کہتے نہیں کہ اس کو شرمندگی ہو جائے, اس کو تکلیف ہو جائے,
وہ امبیرس ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو امبیرس نہیں کرتے تھے. تو اس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیے؟ فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة. جب وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا، سرکار دیکھ لیے لیکن اس کو بولے نہیں تاکہ وہ امبیرسنگ محسوس نہ ہو، امبیرس نہ ہو لوگ کے درمیان، اس کو تکلیف نہ ہو. جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگ سے فرمائے اس کو بول دو کہ یہ عطر لگانا نہیں ہوتا ہے. دیکھو ساتھی کو بول لینا ایک الگ بات ہے، لیکن ایک عالی شان محفل میں ہو اور سب لوگ بیٹھے ہوں اور سرکار کی موجودگی میں اگر ان کہہ دیا جاتا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، ایسا مت کرو، تو وہ باقی لوگوں کے درمیان ایک شرمندگی اور امبیرسنگ محسوس کرتا تھا، امبیرس ہوتا تھا وہ. تو اس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں کہے. جانے کے بعد اس کے جو اور لوگ ہوتے ہیں، جو جن کے ساتھ وہ ایزی بات کر سکتا ہو، ان سے کہہ دیے کہ اس کو بتا دو کہ یہ عطر لگانا نہیں ہوتا، یہ کلر لگانا، اپنے آپ کو کلر لگانا چھوڑ دے، اس کو کہو. حدیث نمبر 347 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدگوئی نہیں فرماتے، یعنی زبان سے آپ کے کوئی برے الفاظ نہیں نکالتے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کوئی بے حیائی کا لفظ یا کبھی کوئی گالی یا کوئی اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں معاذ اللہ، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جب بھی بات کرتے تو صاف پاک اچھی بات ہی کرتے. بدگوئی جو ہوتی ہے نا، گالی دینا، جھڑکی دینا یا بے حیائی کی بات کرنا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچر میں ہی نہیں تھا. یہ بائی نیچر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات اس طرح کی نہیں کہتے. ولا متفحشا، اور نہ کبھی جیسا بعض لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی میری تو عادت نہیں ہے کہ برے الفاظ نکالوں، لیکن بعض وقت سچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ میں نہیں چاہتے پر بھی میرے کو گالی دینا پڑتا ہے، نہیں چاہتے پر بھی میں نہیں چاہتا ہوں ایسا کرنا مگر میرے کو کرنا پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی نہیں کرتے. یعنی بائی نیچر بعض لوگ کہہ رہتا ہے نیچر میں رہتا ہے یہ گندگی، ایسے ماحول میں وہ پلتے ہیں یا ایسی عادت ڈال لیتے ہیں، ایسے گندی کیا کہتے ہیں فرینڈشپ ہوتی ہے ان کی، ایسا خراب سرکل ہوتا ہے کہ گالی دینا تو ان کے پاس ایک عام بات ہو جاتی ہے، ایک ہنسی مذاق اور ایک تکیہ کلام جیسا بن جاتا ہے. تو معاذ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ عادتاً گالی دیتے تھے، نہ کبھی ایسی سچویشن آ گئی تو تکلفاً دل پہ بار رکھ کے ایسا کوئی لفظ کہے، نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نکالے ہی نہیں، نہ بے حیائی کی، نہ گالی کی، نہ خراب بات. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود سے کبھی ایسا کرے ہیں، نہ تکلفاً ایسا کرنا پڑا، نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کیے. بسا اوقات یعنی بہت ریئر کسی صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے فلاں وقت جو ہے غصہ آ کے سرکار کا مسئلہ تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا تو بہت زیادہ غصہ ہوگا تو سامنے والے کو انہوں نے گالی دی، بلکہ اس طرح سے آتا. اور اس کے لوگ جو ہے معنی نکالتے ہیں کہ نہیں دیکھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایسا سچویشن آ جائے تو گالی دینا جائز ہو جاتا ہے، اور یعنی ایسے سچویشن میں گالی دی جا سکتی ہے. نہیں کوئی سچویشن میں بھی نہیں دی جا سکتی ہے، کوئی سچویشن میں بھی گالی دینا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کو گالی نہیں دیے، نہ خود سے دیے، نہ حالات کی وجہ سے دیے، نہ کسی وجہ سے، کبھی نہیں دیے. اور اسوہ نبوی، سنت نبوی ہی سنت ہوتی ہے، کوئی اور چیز سنت نہیں ہوتی. اگر کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی چیز ہو گئی ہے، اگر ان کے سرکار سے محبت کی وجہ سے کوئی سرکار کے خلاف بول رہا تھا تو بہت زیادہ غصے میں آ کے کچھ کہہ دیے ہیں یا کبھی کچھ کر دیے ہیں، اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو وہ انہوں نے کر دیا ہے ویسا، لیکن ویسا کرنا نہیں ہوتا ہے، ویسا کرنا نہیں ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کی کبھی اجازت نہیں دیے، سرکار اس کی کبھی اجازت نہیں دیے. ہوتے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی، چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی انسان ہونے کے حساب سے، لیکن وہ شریعت نہیں بنتی. اس سے کوئی یہ تصور نہ کرے کہ گالی دینا بعض سچویشنز میں جائز ہوتا، کسی سچویشن میں گالی دینا جائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ولا سخابا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازاروں میں، ولا سخابا فی الاسواق، بازاروں میں بڑے بڑے آواز سے چیخ کے بات کرنے والے بھی نہیں تھے. عام طور پہ بازار میں جو ہے، آپ بازار میں اگر جائیں گے لوگ کو بڑے بڑے آواز میں چیختے، بولی لگاتے، اتار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بازار میں، باہر روڈ پر کبھی چیخ کر بات نہیں کرتے. ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ. اچھا، اس کا مطلب کوئی یہ نہ نکالے کہ ضرورت ہونے پر بھی نہیں، کوئی آدمی چلے جا رہا اور اس کو بلانا ہے
اس کو بلانا ہے تو بولے نہیں سرکار تو چیختے نہیں تھے، سنت ہے، سنت نہیں ہے چیخنا، لہذا میں بڑی آواز سے تو بازار میں آواز نہیں لگاؤں گا تو آدمی چلا جائے گا. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھو بڑی آواز لگانا ایک الگ بات ہے، بڑی آواز میں بات کرنا اور چیخنا ایک الگ چیز ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی آواز میں بات نہیں کرتے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چیختے نہیں تھے، لیکن اگر کسی کو بلانا کرنا ہو تو ایک الگ بات ہے، وہ ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہو رہی. ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. جی گفتگو میں ہو یا معاملات میں ہو، کوئی آدمی اگر آپ کے ساتھ برا کیا تو ہمارے پاس تو یہ بہادری کیا ہے، یہ عرب کی جاہلیت میں یہ تھا. یہ وہ کہتے تھے، بعض عرب کے شعراء کے اشعار پڑھا ہوں میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی مظلوم نہیں رہتے، ہمیشہ ہم ظالم رہتے. کہتے فخر سے بولتے ہیں ہم کبھی مظلوم نہیں رہتے، بابا ظلم شروع ہم کرتے ہیں، ہم سب پہ ظالم رہتے. تو اس کو ایک طاقتور ہونا، جی ہم کبھی دبتے ہی نہیں، ہم ایسا نہیں، دبنا نہیں چاہیے، جھکنا نہیں چاہیے، لیکن کبھی بھی ظالم بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک فخر سمجھتے ہیں لوگ، کیا برا سمجھ رہا، ابھی میری برائی دیکھا کہاں، اگر میں اپنے والی پہ آ جاؤں گا تو پھر میں بتا دوں گا، اور میں اپنے اوقات میں آ جاؤں گا تو تیرے کو دکھا دوں گا کہ میں کیسی گالی دے سکتا ہوں، کیسا مار سکتا ہوں، جی کیسا دھوکہ دے سکتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ بڑی نیچ بات ہے، بڑی گندی بات ہے. اس کو اپنی طرف کبھی ایسا نہیں بولنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کتنی بھی تکلیف دے دے، کسی لحاظ سے بھی دے دے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کا جواب برائی سے اور گندگی کا جواب گندگی سے اور کیا کہتے ہیں اس طرح سے کبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کیے، کبھی نہیں کیے. ہمیشہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے الحسنہ اور الحسنہ اور الحسنہ ہی رہا، سیئہ کبھی نہیں رہا. ولیکن یعفو ویصفح، اگر کوئی سرکار کے ساتھ برا کر دے تو سرکار اس کا جواب برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ یعفو ویصفح، معاف کر دیتے اور درانداز کرتے. چلو ہو گیا، اب پچھلی بات ہو گئی، چلو ختم کرو اب اس کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرماتے اور اس کو درگزر کر دیتے. حدیث نمبر 348 348. حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى. حضرت ہارون بن اسحاق حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھ مبارک سے کسی چیز کو نہیں مارے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے کسی چیز کو نہیں مارے. الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، الا یہ کہ جنگ کا میدان ہو، جہاد کا موقع ہو. جنگ کے میدان میں گئے اگر ہاتھ چلائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جنگ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھائے، کسی کو نہیں مارے. ولا ضرب خادما ولا امرأة، نہ کبھی کسی نوکر کو مارے سرکار، نہ کسی عورت کو مارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائے، کبھی کسی نوکر اور کمزور پہ ہاتھ نہیں اٹھائے، اور کسی کو نہیں مارے. حدیث نمبر 349 349. حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان پر اگر ظلم کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بدلہ نہیں لیے، کبھی اپنے نفس کے لیے، اپنے ڈیفینس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی فائٹ نہیں کیے. جی نہیں آپ غلط تھے، میں صحیح تھا، ایسا کیسا ہو سکتا، میرے ساتھ ایسا کیسا کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیے. ما لم ينتهك من محارم اللہ تعالی شیء، جب تک کہ اللہ کے حدود کو نہ توڑا جائے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف نہ ہو. جب کوئی حرام کام کر دیا جاتا ہے یا شریعت کو توڑ دیا جاتا ہے، فَإِذَا انْتُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ شَيْءٌ كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ غَضَبًا. اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑا جاتا، اللہ تعالیٰ کے حدود کو اور محارم کو جو اللہ نے منع کیا، وہ اگر کوئی کر دیتا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ غصے میں کوئی اور نہیں ہوتا. جب شریعت کا مسئلہ آ جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیسہ برداشت نہیں کرتے. اپنے اوپر اگر کوئی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدلہ نہیں لیتے. وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَأْثَمًا. اور جب کبھی کوئی کام کرنے کے لیے دو راستے پیش ہوتے کہ بھئی ایسا بھی کر سکتے، ایسا بھی کر سکتے، تو سرکار کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو آسان ہے اس کو چن لیتے.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان چنتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ کو آسان راستہ بتاتے اور ہر کام کو ایزی کرنے پر محنت کرتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہی سنت ہے، کام کو ڈیفیکلٹ نہیں بنانا، گنجلک نہیں بنانا، ہارڈ نہیں بنانا، آسان کرو. چلو ٹھیک ہے ایسا کرو، ایسا نہیں ہو رہا ایسا کر دو، یہ مشکل دکھ رہا ہے چلو ایسا کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کو ایزی کرنے پر محنت کرتے اور یہ بہت اچھی سنت ہے. اور کامیاب لیڈر وہی ہوتا، کامیاب قائد وہی انسان ہوتا، اور وہ کامیاب فیملی کا ذمہ دار وہی ہوتا. کامیاب انسان وہ ہے جو خود آسان راستے پر چلے اور آسانیاں پیدا کرے. لوگ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا یہ سنت ہوتی ہے. ہاں اگر وہ آسانی گناہ کے راستے سے ہے تو اس کو نہیں اپناتے. الا اختار ایسرهما ما لم يكن مأثما، دو راستے اگر سامنے آتے اور ان میں سے جو آسان ہوتا وہ چن لیتے اگر وہ گناہ کا راستہ نہ ہو. کیونکہ جھوٹ بول دینا تو بہت آسان رہتا، جی جھوٹ بول دو اور نکل جاؤ بھائی، ذرا سے گھما دو، ارے دھوکہ دو اور نکل جاؤ استاد جی. تو یہ غلط کام کے ذریعے انسان کو دکھتا بہت آسان، حالانکہ اس سے اوور آل سوسائٹی کو بہت بڑا ڈیمیج ہوتا ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں چھوٹا گناہ کر رہا ہوں، لیکن وہ چھوٹا چھوٹا سوسائٹی کو، یہ جو حالت میں ہم پہنچ چکے ہیں نا ہندوستان میں، ہم جو اپنی حالت دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے نتیجہ یہ ہے کہ یہ حالت ہو گئی ہے. چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بڑے بڑے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان راستے کو چنتے ہیں جب تک وہ گناہ نہ ہو. اگر گناہ کا راستہ آ جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف ہرگز انسان کو جانے نہیں دیتے. حدیث نمبر 350 حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة ثم أذن له. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی اور ایک آدمی اندر آنے کے لیے اجازت لیا. ایک آدمی پیچھے سے دروازے کے باہر سے اجازت لیا، یا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے یہ کیا کہتے ہیں اپنی قوم کا، اپنی سوسائٹی کا یا اپنے خاندان کا کیا ہی برا انسان ہے، یہ کیا ہی برا خاندان کا، یہ کیا ہی برا آدمی ہے، یا برا بیٹا ہے یہ، یا برا بھائی ہے، یعنی بہت برا انسان ہے یہ، کتنا خراب آدمی ہے جو آ رہا ہے. ثم اذن له، اور اس کے بعد اس کو آنے کی اجازت دی. جب وہ آدمی آیا فلما دخل الان له القول، جب وہ آدمی آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی نرمی سے بات کی ہے. فلما خرج، جب وہ آدمی چلا گیا، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قلت ما قلت ثم النت له القول، یا رسول اللہ آپ ان آنے سے پہلے تو آپ اس کے بارے میں بولے کہ یہ برا آدمی ہے، یہ خراب ہے، اپنے اس خاندان کا بہت برا بھائی آیا ہے. اس طرح سے آپ نے تو اس طرح سے فرمایا، جب وہ آیا تو آپ اس سے نرم بات کرے. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ فقال یا عائشہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من شر الناس من ترکه الناس او ودعه الناس اتقاء فحشه. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدترین انسان وہ ہے جس کو لوگ چھوڑ دیں اس کے بد زبانی کے ڈر سے، کہ اگر اس کے ساتھ تھوڑا سیریس بات کرو، اگر اس کے ساتھ صحیح بات کرو تو یہ گالی گلوچ پر آتا ہے، گندی بات کرتا ہے، برائی بیان کرتا ہے، بے حیائی پہ آتا ہے. تو یہ گندی زبان کا آدمی ہے، اس کو منہ نہیں لگنا، بہت خراب آدمی ہے، اس کو منہ نہیں لگنا جو کہتے ہیں نا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدترین انسان وہ ہے جس کو لوگ اس کی شر کی وجہ سے چھوڑ دے گے، یہ منہ لگانے کے قابل انسان نہیں، بہت گندا آدمی ہے، اس سے بات مت کرو. جی یہ جو آدمی ہوتا ہے یہ بدترین انسان ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. اب ایک خیال یہ آتا ہے کہ حضور آدمی کے غیر موجودگی میں تو اس کو برا ہے بولے، اس کو برا ہے بولے، اور جو ہے جب آیا تو اس سے نرم بات کری. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ایک وسوسہ آتا دماغ کے اندر، وسوسہ نہیں آنا کبھی بھی. حضور سے متعلق جب بات ہوتا نا کبھی بھی وسوسہ نہیں آنا، تحقیق آنا. حضور نے جو کیا وہ صحیح کیا، پر کیا صحیح تھا اس کے اندر وہ تلاش کرنا. کیا صحیح تھا اس کے اندر؟ اس کے اندر صحیح یہ تھا کہ اگر کوئی خراب آدمی سے کسی کو واسطہ پڑنے کا امکان ہو جی تو اس کو آگاہ کر دینا کہ سامنے آنے والا خراب آدمی ہے، تاکہ وہ کیئرفل رہے. دیکھیے اب اس کے اندر دیکھو، اس واقعے کے اندر ہے کیا، یعنی ایک ایسا آدمی تھا جو حضور کے گھر تک آتا تھا، بلکہ گھر میں تک آتا تھا. کون آدمی ہے؟ اللہ اللہ 20-30 سیکنڈ کا رہتا ہے یہ.
اللہ اللہ. تو ہم بتا رہے تھے کہ دیکھیے یہ ایک ایسا آدمی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تک آتا تھا، بلکہ گھر کے اندر بھی اجازت لے کر آتا تھا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی ان کا، اور ام المؤمنین وہاں پر تھی، ام المؤمنین کہہ رہے وَأَنَا عِنْدَهُ، میں وہاں پر تھی. تو ام المؤمنین کو آگاہ کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے. یعنی ایسا ہو کبھی سرکار نہ ہو اور یہ آئے اور گفتگو ہو تو یہ آدمی سے بہت کم بات کرنا ہوتا ہے، ڈسٹینس سے بات کرنا ہوتا ہے، اور زیادہ اس کو اہمیت نہیں. یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے. تو اپنی فیملی کو آگاہ کرنا، یا جو بھی آدمی کو، یعنی آپ سے کوئی کہے کہ میں ان سے ملنے جا رہا ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ سامنے والا شیطان ہے، تو آپ اس کے بارے میں نہیں، غیبت ہوتی ہے، میں نہیں بولوں گا تو کیسا، نہیں، آپ کو کسی برے آدمی کے ساتھ، برائی کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی خراب آدمی ہے تو میں اس کے ساتھ لڑتے ہوئے بات کروں گا، اس کو ڈرا کے بات کروں گا. ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھے آدمی سے بھی اچھی بات کرو، برے آدمی سے بھی اچھی بات کرو. آپ کی گفتگو میں کبھی برائی نہیں آنا چاہیے، آپ ہمیشہ اچھی گفتگو کرنا چاہیے. لیکن لوگ کو الرٹ کرنے کے لیے، لوگ کو اطلاع کرنے کے لیے اگر کسی کو آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی وہ آدمی بہت خراب ہے، جی آگاہ رہو، تو یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. اپنے لوگ کو بچانا، الرٹ رکھنا. اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو الرٹ کر رہے تھے، آگاہ کر رہے تھے کہ یہ آدمی کو ذرا حد میں رکھنا، اور یہ آدمی کو جو ہے جیسا ڈیل کرنا ہے ذرا سمجھ لو کہ یہ اچھا آدمی نہیں، ذہن میں رکھ لو کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس کے ساتھ جیسا کرنا ہے ویسا کرنا. یہ یہاں پر ہوتا ہے. تو اپنوں کو الرٹ کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. یہاں پر یہ ملتا ہے. یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سامنے آ گیا تو معاذ اللہ، ایسا کسی کا خیال ہے سامنے آ گیا تو ڈر گئے تھے، کسی کو دشمن بنانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن پیٹ پیچھے برائی کر رہے تھے. نہیں، پیٹ پیچھے برائی نہیں کر رہے تھے، پیٹ پیچھے اپنی بیوی کو الرٹ کر رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ برا انسان جس کو آپ برا جانتے ہیں اس سے بھی اگر ملاقات ہو تو برا جاننے کے باوجود بھی اس سے گفتگو میں انسان کبھی بھی بد اخلاقی نہیں کرنا، نرم ہی بات کرنا. حدیث نمبر 351، بڑی حدیث ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 351 حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جمیع بن عمر بن عبد الرحمن العجلی قال اخبرني رجل من بني تميم من ولد ابي هالة زوج خديجة يكنى ابا عبد الله عن ابن لابي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام قال الحسين بن علي عليهما السلام سألت ابي عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جلسائه. حضرت سیدنا امام حسن ابن علی علیہم السلام، حسن ابن علی علیہم السلام کہتے ہیں کہ حسین ابن علی علیہم السلام، یعنی میرے چھوٹے بھائی حسین کہتے ہیں یہ وہ جو حدیث کچھ دن پہلے ہم جو پڑھے تھے نا امام حسن و حسین علیہ السلام کے درمیان، اسی حدیث کا کنٹینیو حصہ آپ سمجھ لیجئے اس کو. تو کہتے ہیں کہ میرے بھائی حسین ابن علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں سألت ابی عن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی جلسائه، میں نے اپنے ابا سے، امام حسین کہہ رہے ہیں میں اپنے ابا سے یعنی مولا علی سے، میں نے اپنے ابا سے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہم نشینوں کے ساتھ ان کی سیرت کیسی ہوتی تھی، ان کا بیہیویئر، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا. ہم نشینوں کے ساتھ یعنی ہم نشین یعنی حضور کے ساتھ جو لوگ بیٹھتے تھے، حضرت سیدنا ابوبکر ہے، حضرت سیدنا عمر ہے، حضرت عثمان ابن عفان اور دیگر، سعد ابن عبادہ ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہے، جو بڑے بڑے صحابہ جو حضور کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیہیویئر اور ان کا طریقہ کیسا ہوتا تھا. فقال، مولا علی نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائم البشری، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، سہل الخلقی، نرم اخلاق کے ساتھ ہوتے، لین الجانبی، کسی کے ساتھ معاملہ کرتے تو بالکل نرم کرتے، بات کرتے، معاملہ کرتے تو بہت نرم طریقے سے کرتے. لیس بفظ ولا غلیظ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کبھی سخت نہیں ہوتی. فظ کہتے ہیں سخت انداز سے گفتگو کرنے والے. کبھی بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت زبان نہیں ہوتے. ولا غلیظ، سخت دل نہیں ہوتے، سرکار کبھی سخت دل نہیں ہوتے. ولا سخاب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑی آواز سے چیخ چیخ کر باتیں نہیں کرتے. ولا فحاش، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی کوئی کم تر لفظ نہیں نکلتا. یہ ہمیشہ بات کرتے تو معیاری اور اچھی گفتگو کرتے، کبھی گری ہوئی بات اور کم تر بات نہیں کرتے. ولا عیاب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو عیب نہیں لگاتے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تیرے اندر تو یہ کمزوری ہے. کسی کو عیب جوئی کرنا، عیب
عیب جوئی کرنا یا عیب لگانا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو عیب نہیں لگاتے. ولا مشاحن، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہم نشینوں اور اپنے اصحاب کے ساتھ کبھی بخالت نہیں فرماتے، ہمیشہ ہاتھ کھلا رہتا. یتغافل عما لا یشتہی، جس طرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش نہ ہوتی، یعنی کوئی کھانا لایا گیا، اب حضور کو یہ کھانا پسند نہیں ہے، جی یہ کھانا پسند نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کو نظر انداز کر دیتے. جی یہ کیا لائے، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ مزے کا نہیں، نام نہیں رکھتے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جو اگر پسند نہیں آتا تو نظر انداز کر دیتے. ولا یئس منہ راجیہ، تو آقا اور اگر کوئی اس کھانے کو پسند کر رہا ہے تو اس کو مایوس بھی نہیں کرتے، مطلب کیوں کھا رہے ہیں آپ، یہ ہلکی چیز کیوں کھا رہے ہیں، مزے کا نہیں ہے نکو کھاؤ. یعنی کھانے کو نام رکھ دیے، اگر آپ کھانے کو کوئی کھانے کی چیز کو اگر آپ نام رکھ دیے اور دوسرا اس کو مزے سے کھانے والا ہے تو اس کو ایک رکاوٹ آ جاتی ہے کہ بھئی اچھا نہیں ہے کہتے، جی ارے نہیں کھانا کہتے، ارے اس میں فائدہ نہیں ہے کہتے. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہے تو اس سے انجان ہو جاتے تھے، اس کو انجان ہو جاتے تھے. اور کھانے والے کو یہ ایسے کچھ الفاظ نہیں کہہ دیتے. اگر کوئی کھانا چاہ رہا تو صرف کھانے میں نہیں، دوسرے بھی چیزوں میں اس طرح سے. ولا یجیب فیہ، اور خاص طور پر کھانے میں، دوسرے چیزوں میں بھی اور خاص طور پہ بھی کھانے میں. ولا یجیب فیہ، اور اس مسئلے میں جواب بھی نہیں دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اگر کوئی پوچھے کہ بھئی کھانا مزے کا ہے یا خراب ہے، کیسا دکھ رہا ہے، یہ ایسا خراب ہے کیا، مزے کا نہیں ہے کیا، کڑوا ہے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے ہو. کیونکہ خراب ہے، کڑوا ہے، گندا ہے، ایسا کہنے سے اگر کوئی کسی اور کو پسند ہے تو اس کو پھر کھانے میں ایک شرمندگی محسوس ہوگی. سب لوگ اس کو گندا بول رہے ہیں لیکن میرے کو اچھا دکھ رہا، میں کھا رہا ہوں. جی ایک شرمندگی ہوتی ہے اس کو، میں سب کے سامنے کیسا کھاؤں یہ. جی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پسند آئے تو انجان ہو جاتے تھے اس سے، اور جو کھا رہا ہے اس کو مایوس نہیں کرتے. اور کوئی اگر خراب ہے کیا، ایسا کوئی عیب اگر اس کے بارے میں پوچھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے تھے اس کا. وَتَرَكَ النَّاسَ فِي ثَلَاثٍ، قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے 3 چیزوں کو چھوڑ ہی دیے تھے. اپنے آپ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 کام ایسے تھے جو اپنے آپ میں سرکار اس کو کبھی کرتے ہی نہیں تھے، چھوڑ دیے تھے. کیا؟ المراء، سب سے پہلے جھگڑا کرنا، بحث کرنا، اپنی بات کو صحیح ثابت کر رہے ہیں اور نہیں آپ ایسا بولے، میں ایسا بولا، آپ ایسا بولے، میں ایسا بولا. یہ جو بحث ہوتی ہے نا، بحث کرنا اور اپنے آپ کو پروف کرنا کہ میں صحیح تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے. اپنی بات بول دیے، سامنے والا مانتا ہے، نہیں مانتا ہے اس کی مرضی کی بات ہے. اس کے باوجود اگر وہ بلیم کرنے لگا اور شکایت کرنے لگا اور بولنے لگا تو وہ بول لے اور چلے جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت کرتے نہیں ٹھہرتے تھے. حجت کرنا، بحث کرنا اور اپنے آپ کو صحیح پروف کرنا اور اپنے سامنے والے کو غلط ثابت کرنا، یہ کام سرکار کبھی نہیں کرتے تھے. بالکل اس سے بچنا چاہیے. المراء، یہ بڑے بڑے علماء سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. فرمائیں زلت العالم المراء، عالم کی بڑی غلطی ہے کہ وہ بحث مباحثے میں پڑ جاتا، اپنے آپ کو بحث مباحثے سے بچانا. والاکبار، اپنے آپ کو بڑا بتانے اس کو حضور چھوڑ دیے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بڑا، میں اور اچھا ہوں، میں اور بڑا ہوں، حضور کبھی نہیں بتاتے تھے. نہ اپنی بڑائی بتاتے تھے، نہ لوگ سے بحث کرتے تھے. وما لا یعنی، اور جو چیز ان سے متعلق نہیں ہوتی اس سے متعلق سرکار بات ہی نہیں کرتے، چھوڑ دیے تھے اس کو. بحث نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا نہیں بتاتے تھے، اور جو چیز اپنے سے کوئی تعلق نہیں رہتی، ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے وہاں پر، اس چیز میں الجھتے نہیں تھے، اس میں بات نہیں کرتے تھے. وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ، اور لوگ سے متعلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 چیزیں چھوڑ چکے تھے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 چیزیں ایسی تھی جو لوگ سے متعلق ہیں ان کو چھوڑ. اپنے سے متعلق 3 چیزیں بتا دیے، اب لوگ سے متعلق 3 چیزیں. وہ کیا ہے؟ کان لا یذم احدا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی مذمت نہیں کرتے. ان ایسا ہے، ان ایسا ہے، ان ایسا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی مذمت نہیں کرتے. ولا یعیبہ ولا یعیرہ، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے، نہ کسی کے عیب نکال کر بتاتے تھے. جی اس کے اندر تو یہ عیب ہے، اس کے اندر تو یہ عیب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو عیب کسی کو عیب نہیں دلاتے تھے. ولا یطلب عورتہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے عیب کو تلاش نہیں کرتے تھے. جی ایک ہوتا عیب کسی کا بتانا، ارے تمہارے اندر تو یہ ہے، ارے تمہارے اندر تو یہ. ایک ہوتا تجسس کرنا، ارے اس کے اندر کیا کمزوری ہے، ان یہ کیوں کر رہا، ان ایسا کیوں چلا، ان ایسا کیوں بولا، یہ ٹائم یہاں سے کیوں گزرا. لوگوں کے عیب تلاش کرنا، جھانکنا. جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی مذمت نہیں کرتے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے، ان کا عیب ایسا نہیں بتاتے لوگوں کے سامنے، اور کبھی کسی کے عیب کو تلاش نہیں کرتے. ولا يتكلم الا فيما رجا ثوابه، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات کرتے تو صرف اسی میں بات کرتے ہیں جہاں پر ثواب ملنے کی امید ہے، کہ بات کرے تو ثواب ملنا، تبھی میں بات کروں گا.
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر ثواب کی امید ہوتی نا، یہ میں بات کرنے سے اللہ خوش ہوں گا، یہ لفظ میں بولوں گا تو اللہ خوش ہوں گا، یہاں پر خاموش بیٹھنے سے اللہ خوش ہوگا، یہاں پر میرے بولنے سے اللہ خوش ہوگا، بس اسی پر ان کی نظر ہوتی، جہاں پر ثواب کی امید ہوتے وہیں پر گفتگو فرماتے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ۔ جب اتنے چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے بات کرتے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ یہ ہوتا کہ جب سرکار بات کرتے تو لوگ ان کو ایسا سنتے تھے جیسا ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہو۔ سر پہ پرندہ اگر بیٹھ گیا، آپ کے کبوتر یا کوئی چیز بیٹھ گئی تو آپ کیسا کھمبے کے سر رک جانا پڑتا ہے، ایک دم بالکل جیسا کہ آپ سامان ہے، ایسا ہلنا ہی نہیں، اس طرح سے لوگ رک جاتے، تھم جاتے تھے، اگر ذرا بھی ہلیں گے تو پرندہ اڑ جاتا، تو بالکل تھم جاتے تھے صحابہ کرام جب حضور فرماتے۔ فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا، جی یعنی اتنا کنسنٹریشن سے سنتے تھے، سرکار سامان کی طرح اور کھمبوں کی طرح جو ہے رک جاتے تھے جیسا کہ ان کے سروں پہ کچھ پرندہ بیٹھا ہوا۔ فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا، اور جب سرکار خاموش ہوتے تب وہ لوگ بات کرتے، سرکار کی بات کو کوئی کٹ نہیں کرتا تھا۔ جی یعنی یہ بھی ایک بات ہے کہ جب آدمی زیادہ بات کرتا ہے تو اس کی بات کو کٹ کرنے والے بھی لوگ زیادہ ہوں گے، اس کی بات کو کاٹیں گے، لوگ روکیں گے، ٹوکیں گے، اس کی بات کو کاٹیں گے۔ اگر آدمی جو ہے کم بات کرتا ہو اور جب بھی بات کیا سمجھداری کی بات کرتا ہو تو ہر کوئی آدمی جو ہے اس کی بات کو اہمیت دے کر سنے گا، غور سے سنے گا اور اس کی بات کو کاٹے گا نہیں۔ لا يتنازعون عنده الحديث، اور ان کی تربیت ایسی ہوتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جو لوگ بیٹھتے وہ لوگ بھی آپس میں بحث نہیں کرتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے۔ ومن تکلم عنده انصتوا له حتى يفرغ، اور جو کوئی بھی پھر کوئی بات کرتا ہے محفل میں تو وہ اس کی بات ختم ہونے تک دوسرے لوگ اس کو ٹوکتے یا اس کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، جب تک وہ اپنی بات کو مکمل نہیں کرتا اس وقت تک سب لوگ مل کے ایک بولتا تھا سب سنتے تھے، کو نہیں ہوتا تھا، ایک آدمی بولتا تھا تو سب سنتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ حدیثہم عندہ حدیث اولہم، حدیثہم عندہ حدیث اولہم، ان میں سے ہر ایک کا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ہر آدمی جب کبھی کوئی آدمی بات کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ایسے ہی سنتے تھے جیسا پہلے آدمی کو سنے۔ میں محفل کی ابتدا میں نشاط رہتا، چستی رہتی، ایک آدمی کو آپ ایک بات بولتے ہوئے سنیں تو جس چستی سے سنیں، اب 10 آدمی 20 آدمی 2 گھنٹے کی محفل ہو گئی، اس کے بعد آخری آدمی سے بھی ویسے ہی سنتے، کیا چلو بھائی جانا ہے جلدی جلدی ختم کرو، ٹھیک ہے رہنے دو، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آدمی سے ویسا ہی سنتے تھے جیسا کہ پہلے آدمی سے سنے تھے۔ آخری آدمی بھی جب بولتا ہے تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہمیت، اتنی توجہ اور کنسنٹریشن کے ساتھ سنتے جیسا پہلے آدمی کو سنے تھے۔ یضحک مما یضحکون منہ، جس سے سب لوگ ہنستے تھے سرکار اس پر بھی مسکرا دیتے تھے اور ہنستے تھے۔ ویتعجب مما یتعجبون منہ، جس چیز پر سب لوگ تعجب کرتے تھے اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تعجب کرتے تھے۔ جی وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ، اور انجانے لوگ، نئے نوگ آتے تھے، اعرابی گنوار لوگ آتے تھے حضور کے پاس، جی تو وہ لوگ کے مزاج میں سختی، ان کو بات کرنا ہی نہیں آتا تھا، جی ان کو بات کرنا ہی نہیں آتا۔ ایک آدمی بولا تھا کہ میرے کو آپ کے شیخ الاسلام وہ کہاں شیخ الاسلام، طاہر القادری صاحب سے تمہاری بات ہوتی ہوں گی نا، طاہر القادری سے تمہاری بات ہوتی ہوں گی نا، تو ایسا کرو اس کو سلام بولو، میرا طاہر القادری کو سلام بولو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ بھی جو ہے، جب میں کافی کم عمر تھا، یعنی میں تقریباً 15-16 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں تم لوگ بھی بڑے ہو گئے طاہر القادری کیسے بنو۔ تو اب یہ کیا ہے، اس کو ادب ہی نہیں ہے کہ بڑوں کا نام کیسا لینا، تمہارے کو کب کہنا، آپ کو کہنا، اس کو کہنا یا ان کو کہنا، ان کے پاس آداب نہیں ہوتے، گنوار لوگ ہوتے ہیں۔ جی میں کئی مرتبہ گاؤں میں، ایسے بھی جگہوں پہ گاؤں میں جلسوں میں گیا، جب جلسہ ختم ہوتا تو لوگ مصافحہ کرتے نا، تو جو آدمی جہاں سے آتا ہے، ایسا ہوتا نا کہ سامنے سے آ کر ملو مولانا سے، حضرت سے، تو وہ حضرت مولانا عزت پوری کر رہا ہے، لیکن جب ہاتھ ملانے آیا تو کوئی آدمی سامنے سے ہاتھ ملا رہا ہے، کوئی آدمی پیچھے سے ہاتھ ملانے آیا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے ایسا کھینچ دیتا تھا میرے کو، ادھر پلٹ سے ہاتھ ملائے، ادھر سے کوئی آیا تو ان پکڑ کے ادھر سے ہاتھ کھینچ دے رہا۔ ان کے پاس کسی آدمی کو پکڑ کے کھینچنا ہے بے عزتی نہیں ہے، یعنی ایک نہیں 3-4 گاؤں میں ایسا ہوگا، لوگ ایسا پلٹا دیتے پکڑ کے، اور پلٹا کے ہاتھ ملا کے چوم کے سر پہ رکھ لے کے جاتا ہوں۔ اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ جس کا ہاتھ چوم کے سر پر رکھ رہا ہے اس کو پکڑ کے کھینچتے نہیں۔ اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں۔ یہ اعراب لوگ جو آتے ہیں نا، کئی مرتبہ معاذ اللہ یعنی دھکا دے دیتے ہیں، کئی مرتبہ کھینچ دیتے ہیں، حضور کی شال پکڑ کے پیچھے سے کھینچتے۔ ایک آدمی حضور سے بات کرنے آیا، سرکار جا رہے ہیں، وہ شال پیچھے، شال مبارک رہتی تھی نا آپ کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شال کو پیچھے سے اے محمد میری بات سنو کہہ کر
جو ہے سختی سے کھینچ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے مبارک لال ہو گیا تھا گھسے جا کے, اتنی زور سے کھینچ دیا. کیا بولے تو اپنی طرف پلٹا رہا ہے بات کرنے کے واسطے. تو ایسے جنگلی لوگ اور ان پڑھ اور گوار اور کیا ہے الٹریٹ لوگ اس طرح کے آتے ہیں اور ایسے معاملات ہوتے ہیں, اور ان کی گفتگو میں, ان کے سوال کرنے کے ڈھنگ میں بڑی بدتمیزی اور غیر تربیت ان کے اندر سے جھلکتی تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو جو ہے مسکرا کر سنتے تھے اور مسکرا کر ان سے بات کرتے تھے. یصبروا, اور بالکل کوئی غصہ نہیں فرماتے تھے, ان پر صبر کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب لوگ, غریب کس کو کہتے ہیں؟ اسٹرینجر کو کہتے ہیں. غریب اسٹرینجرز جو آتے تھے, ان نون لوگ اور اعراب جو آتے تھے, ان لوگوں کی سختیوں پر, ان کی گفتگو میں سختی, ان کے سوال کرنے میں جو سختی ہوتی تھی اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرتے تھے. حتی ان کان اصحابہ لیستجلبونہم, اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ وہ لوگ دیکھتے, صحابہ کرام دیکھتے کہ سرکار جو ہے لوگوں کی بات پہ صبر بہت کرتے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ کچھ سوالات ہوتے کہ احترام کی وجہ سے صحابہ نہیں کر سکتے, تو ایسے لوگ کو لا کے کیا کرتے تھے, محفل میں بٹھا دیتے تھے, یہ سوال پوچھنا ہے حضور سے. اور وہ اس کو تو اتنا لحاظ ہوتا نہیں, سمجھتا نہیں, تو وہ مشکل سے مشکل سوال آسانی سے پوچھ دیتا اور سرکار اس پر صبر فرماتے اور اس کو جواب دے دیتے, تو صحابہ کو جواب مل جاتا. یعنی ادب کی وجہ سے یہ لوگ نہیں کر پاتے تو ان کے کان پر ڈال کے ان سے سوال کروا لیتے. اس طرح سے بھی ہوتا تھا. وَيَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَأَرْفِدُوا, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اگر کسی ضرورت مند کو تم دیکھو کہ وہ اپنی ضرورت پوچھ رہا ہے کہ بھئی میرے کو فلاں چیز کی ضرورت ہے, تو فوراً اس کی ضرورت پوری کرو. پہلے ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرو. ولا يقبل الثناء الا من مكافئ, اور جو انصاف سے تعریف کرتا ہے صرف اس سے, اس کے علاوہ کسی سے سرکار تعریف قبول نہیں کرتے تھے. بعض لوگ تعریف میں جو ہے کمی کر دیتے, بعض لوگ تعریف کرتے ہیں تو بہت چڑھا دیتے. ایک صاحب ملے تھے میرے کو, محبت, بڑے چاہنے والے ہیں, بڑی محبت کرنے والے. ایک مرتبہ اعتکاف میں خطاب کر کے باہر نکل رہا تھا مسجد سے, تو آ کے ملے, بڑا مسکرائے اور گلے ملے اور بولے کہ حبیب صاحب میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں, آپ ایک ایسے انسان ہیں کہ زندگی میں آپ سے کبھی غلطی نہیں ہوئی. اب بھلے یہ کوئی تعریف تھی, یہ کوئی تعریف تھی؟ میں اس سے سوال کیا کہ آپ کو کیسا معلوم کہ میرے سے زندگی میں کوئی غلطی نہیں؟ میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں نا, لاکھوں کروڑوں اگر گناہ ہوں تو وہ بھی کم پڑ جائیں گے, اتنا گناہگار میں آدمی, میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. وہ مگر وہ تعریف کیسی کرے, آپ سے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں. تو لوگ کو تعریف کرنا نہیں آتا, ایسے لوگ سے سرکار تعریف لیتے بھی نہیں تھے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگر کوئی انصاف والا برابری کا ایک معیاری جملہ اگر کہے تو ہی لیتے تھے, ورنہ ایسے لوگ کو جو ہے نظر انداز کر دیتے تھے, جو مبالغہ کرتے تھے, چڑھاتے اور اونچا اونچا بولتے. ایسی تعریفوں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل نہیں پسند فرماتے. ولا يقطع على احد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي او قيام, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو بات کرتے وقت اس کی بات کو کاٹتے نہیں تھے. سرکار کسی کی بات کو کاٹتے نہیں تھے, روکتے نہیں تھے اس کو, یہاں تک کہ وہ اوور نہ کر دے. اگر کوئی یعنی ضرورت کی بات ہو گئی, کام کی بات ہو گئی, اوور کر رہا ہے, اب ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, یا بات کو بڑا چڑھا کے غیر ضروری خراب کر رہا ہے, غلط گفتگو کر رہا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی صورت میں روکتے تھے. ورنہ کوئی صحیح اگر بات کر رہا تو اس کو نہیں روکتے تھے. اور روکنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا, کبھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو روک دیتے تھے, اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ گئے ہم, بس ٹھیک ہے جی, روک دیتے تھے, نہیں سے جی اس سے زیادہ مت بولو, ہو گئی بات آپ کی, سمجھ لی ہم بات, اس طرح سے روکتے تھے. یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ جاتے تھے, چلو ہو گئی محفل, یہ آپ کو بلائے تھے بات کرنے کے لیے, کام کی بات ہو گئی, اب اور زیادہ ہوتے جا رہا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تھے, اٹھتے ہی جو ہے محفل برخاست ہو جاتی تھی. اس طرح سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تھے. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متعلق کچھ ہم بیان کیے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس چیپٹر کے اور احادیث شریفہ ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی, کل کنٹینیو کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.